یہ بہت برا ہے جو ہوا ہے. عوامی ایکشن کمیٹی ہو یا اتحاد المسلمین ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ سب لوگ جانتے ہیں جو میروائز عمر فاروق صاحب ہیں وہ خود وکٹم ہیں. ان کے والد شہید مولوی فاروق صاحب انہوں نے یہ پارٹی بنائی ہوئی ہے اور انہوں نے شہادت بھی دی ہے. اور اسی طرح جو مسرور انصاری صاحب ہیں، یہ ساری ایک سوشو پولیٹیکل آرگنائزیشنز ہیں. تو مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف سے گورنمنٹ آف انڈیا یہ سمجھتی ہے عمر فاروق صاحب کی نزاکت کو، اور جس کی وجہ سے انہوں نے ان کو Z+ کیٹیگری کی سیکیورٹی دی ہے ایک طرف سے، دوسری طرف سے ان کی پارٹی کو بین کر دی ہے. یہ بات میری سمجھ سے کوسوں دور ہے کہ آخر یہ جو مسکولر پالیسی ہے یہ کب تک چلائیں گے؟ یا تو ایسا ہے کہ یہ مولوی عمر فاروق صاحب ہو یا جو یہ دوسری جماعت ہے اتحاد المسلمین انصاری صاحب ہو، یا تو گورنمنٹ آف انڈیا ان کو بلیک میل کر رہی ہے کسی چیز کے لیے کہ آپ ایسا کرو آپ ایسا کرو، تو اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو پھر وہ ایکشن لیتی ہے. مجھے نہیں معلوم، کیونکہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. ایک طرف سے آپ ایک شخص کو Z+ کیٹیگری میں لاتے ہو، سیکورٹی دیتے ہو، دوسری طرف سے اس کی آرگنائزیشن کو بین کرتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں، میرا یہ خیال ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے بہت مسکولر پالیسی اختیار کی، اب کہیں نہ کہیں لوگوں کو ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے، نرمی کی ضرورت ہے. تو ایسے میں جب آپ ایک ریلیجیس ہیڈ کے خلاف اتنا بڑا ایکشن کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کشمیر کے دل اور زیادہ آپ تکلیف پہنچاتے ہیں. لیڈر آف اپوزیشن نے آپ کو تنقید کا نشانہ بنایا، کہا یہ جماعت انہی کی ہم خیال جماعتوں کی پیداوار ہے، اسی لیے انہیں زیادہ تکلیف ہو رہی ہے. دیکھیے نا، لیڈر آف اپوزیشن سے یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ کی سرکار نے ابھی ان کو Z کیٹیگری کی سیکورٹی دی ہے، وہ کیوں دی ہے؟ اگر ان کو خطرہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ وکٹم ہے. ان کے والد نے شہادت دی ہے مولوی فاروق صاحب نے، اور آج اسی وجہ سے میروائز عمر فاروق کو Z+ کیٹیگری دی گئی ہے تاکہ خدا نخواستہ ان کے ساتھ کوئی غلط کام نہ ہو، کوئی برا نہ ہو. اگر وہ اینٹی نیشنل ہوتے تو پھر سیکورٹی تو نہیں دیتے نا. ایموشنل ہوئی آپ، کیا وجہ ہے کہ آپ ایموشنل ہوئے؟ آپ کیا؟ نہیں دیکھیے، نہیں ایموشنل کی بات نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جو اس وقت جموں کشمیر میں ہو رہا ہے، مطلب کہ آپ ایک رہنما جس کے والد نے قربانی دی، اتنی بڑی قربانی دی ہے، آپ اس کی پارٹی کو بین کرتے ہو کس وجہ سے؟ اور افسوس تو یہ ہے کہ جو یہاں چنی ہوئی سرکار آئی جس سے لوگوں کو امید تھی کہ کہیں نہ کہیں ہمارا بچاؤ ہوگا، تو اس کا تو الٹا ہو رہا ہے. اگر اس سے پہلے بی جے پی نے جماعت اسلامی کو بین کیا، ہم کو تو سوچے تھے گورنر رول ہے، کیا کریں گے، آواز اٹھا سکتے ہیں. مگر آج عوامی راج کے ہوتے ہوئے اتنی زیادتی ہو رہی ہے، اور جو رولنگ پارٹی ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں کہہ رہی ہے، کچھ بھی نہیں کر رہی ہے. تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ اور زیادہ جو ہے یہ معاملہ اور زیادہ سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے، اور کہیں نہ کہیں اس قسم کے ایکشن جو پہلے ہمیں لگتے تھے اب نارمل ہے، غلط ہے، آج کہیں نہ کہیں جو رولنگ پارٹی کی خاموشی کی وجہ سے، چپی کی وجہ سے لگتا ہے یہ تو نارمل ہے، یہ تو سب ٹھیک ہے.